السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور لسنرز. طبیعت بہت ناساز ہے لیکن آپ کی رائٹر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناول رکیب الفت قسط نمبر 19 حصہ اول. میری ساری زندگی میں ایک ہی کمی ہے تو، میری زندگی ہے تو. اکبر اور رومان ایک دوسرے کو بڑی ہی غور سے دیکھ رہے تھے. آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. رومان ٹیبل پر کھڑا ہونے کی وجہ سے تقریباً اکبر کے برابر ہی آ رہا تھا. اکبر اس بچے کے نئے نقش دیکھ کر حیران تھا. بالکل اکبر جیسی کھڑی ناک، اسی جیسے چاکلیٹ براؤن بال، اسی جیسا خانوں والا سرخ و سفید رنگ. البتہ آنکھیں اس کی اس ظالمہ جیسی سیاہ اور گہری پرکشش تھی. رومان بالکل سیدھا کھڑا تھا جبکہ یہ چیز اس کی فطرت کے بالکل خلاف تھی. وہ بہت چلبلا تھا. اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی جانا ہوتا تو چل کر جانے کے بجائے کود کود کر جاتا. لیکن ابھی تو شاید اس معصوم سے بچے کو بھی سکتہ ہو گیا تھا. اکبر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا. اس کے دل کی حالت اس وقت عجیب ہو رہی تھی. چہرے پر شدید بدحواسی کے آثار تھے. اس نے سوالیہ نظروں سے ذرا سا چہرہ موڑ کر اشما کی جانب دیکھا، جبکہ اشما نے اپنی گردن جھکا لی جیسے اعتراف کر رہی ہو کہ ہاں یہ سچ ہے. ذرا سا کھلا ہوا منہ اور پھٹی پھٹی آنکھیں. اشما کو اکبر کی حالت ٹھیک نہ لگی. اتنے میں رومان نے اپنا ننھا سا ہاتھ اکبر کے چہرے پر رکھا. اکبر نے ایک گہری سانس اندر کھینچی، جیسے بہت دیر سے سانس روکے کھڑا تھا. اس کے ملائم ہاتھ کا نرم گرم لمس پا کر ذرا ہوش آیا اسے. ڈیڈ، آپ تو بالکل میرے جیسے ہیں. یہ کہنے کے بجائے کہ میں آپ جیسا ہوں، رومان نے اپنے سٹائل میں اپنی منطق بیان کی. پھر اس کے سینے سے لگ کر رونے لگا. ڈیڈ آپ کہاں تھے؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا. جبکہ اکبر ہاتھ پہلوؤں میں گرائے یوں ہی کھڑا تھا. پھر اشما کو لگا کہ اکبر کھڑے سے لڑکھڑایا ہے. رومان اس سے دور ہوا. ڈیڈ، آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ وہ چلایا، جبکہ اکبر کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھایا تھا. اشما نے لپک کر اسے سہارا دیا. وہ تیز سے سانس بھر رہا تھا اور اسے پاس پڑی کرسی پر بٹھا دیا. اس نے آج اس چیز کا تجربہ کیا تھا جس کے بارے میں کبھی خیال میں بھی نہ سوچا. اب اشما اس کا بلڈ پریشر چیک کر رہی تھی. جبڑے بھیجے، چہرے پر سارے جہان کی ناگواری سجائے. لیکن اکبر کی رنگت فک پڑ رہی تھی. اسے میڈیکل ہیلپ کی ضرورت تھی. اتنے میں رومان کے اندر کا ڈاکٹر جاگ گیا.
اس نے ٹیبل سے جمپ لگائی اور لپک کر ماں کے پاس پہنچا۔ ہٹ جائے موم، یہ میرا کیس ہے، میں ہوں دنیا کا سب سے بڑا کارولوجی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں بلند ہوا تھا۔ اپنے ڈیڈ کے دل کا علاج میں خود کروں گا۔ وہ جوش سے اس تک آیا اور اپنے پیشنٹ یعنی اکبر کی گود میں بلا خوف چڑھ کر اپنے کان کو اس کے سینے پر لگا کر اس کی دھڑکن سننے لگا۔ اوہ نو، یہ مشین تو بہت زور سے چل رہی ہے، میرے بابا پھر سے نہ مر جائیں۔ موم جلدی سے سوئی لائیں۔ اس سے پہلے کہ رومان اپنی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرتا، اکبر نے اسے اپنے سینے میں بھیج لیا اور پھر اس کے خاموش آنسو بہنے لگے، ٹپ ٹپ گرتے آنسو رومان کے کندھے پر گر رہے تھے۔ اکبر زار و قطار رو رہا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ قدرت اس پر یوں مہربان ہو جائے گی۔ رومان، جی ڈیڈ۔ اکبر کے منہ سے اس کا نام نکلا تو اس نے فوراً جواب میں کہا، زندگی کی کسی کامیابی، کسی اچیومنٹ کے ملنے پر مجھے یہ احساس نہیں ہوا تم میرے بیٹے ہو، سید رومان اکبر۔ نہیں نہیں، سید رومان اکبر خانزادہ۔ رومان نے اپنے خاندانی سرنیم کو کھینچ کر ادا کیا تھا۔ اشما کونے میں کھڑی تھی، مجرموں کی طرح سر جھکائے۔ غلطیاں جیسے اکبر نے کی تھی، اشما کی بھی کوتاہیاں کم نہ تھی۔ شوہر کو بغیر بتائے چلے جانا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ برا نہیں ہے، بس حالات کے بھنور میں پھنس گیا ہے۔ اور پھر یہ اتنی بڑی بات چھپانا کہ اس کے پاس اس کی اولاد ہے، یہ بہت بڑا گناہ تھا۔ اکبر نے ایک شکوہ کن نگاہ تو اس پر ڈالی، لیکن بولا کچھ نہیں۔ باپ بیٹا کو ایک دوسرے سے چمٹا دیکھ کر اشما کمرے سے باہر نکل گئی۔ رومان اکبر کی گود میں چڑھا ہوا تھا اور اب وہ اشما کے کیبن سے نکل کر اپنے روم میں جا رہا تھا۔ سارا ہاسپٹل ہی اسے یوں بچہ اٹھائے جاتا دیکھ رہا تھا، نم آنکھوں سے مسکراتا ہوا، جبکہ اشما منظر سے غائب تھی۔ ابھی تک تو کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ اشما کا بیٹا ہے، لیکن وہ رومان ہی کیا جس کے ہوتے ہوئے کوئی بات چھپ جائے۔ وہ اپنے باپ کی سواری کرتا ہوا جا رہا تھا کہ نظر ریسپشن پہ کھڑی ماں پر پڑ گئی۔ ہے موم، کیا کر رہی ہے وہاں؟ آ جائیں آپ بھی ہمارے ساتھ۔ اشما نے اپنی آنکھیں زور سے میچی اور نفی میں گردن ہلائی۔ رومان، اس نے زیر لب کہا اور دانت پیسے۔ اس کے چلانے پر سارے اسٹاف، پیشنٹس اور سب نے اسے حیرت سے دیکھا، جبکہ ریسپشن پر موجود ہادیہ نے بولا، ڈاکٹر، کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟
ہی از سو کیوٹ. استقبالیہ پر موجود اس لڑکی کو رومان کیوٹ لگا، جبکہ اشما سمجھ چکی تھی کہ اب کوئی راز نہیں رہنے والا. اکبر رومان کو لے کر اپنے روم میں پہنچا. وہاں عبد الرحمن اور شفیق صاحب پہلے سے موجود تھے. اکبر کے ہاتھ میں بچے کو دیکھ کر انہیں اچنبھا ہوا. یہ کس کا بچہ اٹھایا ہوا ہے؟ لیکن ان کی آنکھیں حیرت سے کھل گئیں جب اکبر نے کہا، عبد الرحمن، ان سے ملو. یہ ہے دنیا کے سب سے بڑے کارڈیولوجسٹ سید رومان اکبر خانزادہ. ہاں ہاں، یہی ہوں میں، کارولوجی. رومان نے بڑے فخر سے تصدیق کی. شفیق صاحب، جس دل کے ڈاکٹر کی مجھے ضرورت تھی وہ مجھے آج مل گیا ہے، اکبر مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا. شفیق صاحب خوش ہو رہے تھے. انہیں اس کہانی کے پس منظر کے بارے میں پتہ ہی کہاں تھا، جبکہ عبد الرحمن وہ تو آنکھیں پھاڑے اکبر کو دیکھ رہا تھا. اتنی ترقی کب کی سائنس نے کہ ایک ہی دن میں اتنا بڑا بچہ پیدا کر لے آدمی؟ اس نے دل میں سوچا. کیونکہ باتیں تو بہت سی وہ بھی نہیں جانتا تھا. ایپیسوڈ 19 is continued. اللہ حافظ.